دعوت امن میڈیا۔ پیارے سامعین، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے گھنٹے کو دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر کے آیا ہوں اور بہت ہی نصیحت آموز واقعہ بھی ہے۔ انہیں آپ سن کر کے نصیحت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے میں اپنی باتوں کا آغاز کرتا ہوں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ ایک گاؤں میں تمام گاؤں والوں نے مل کر کے ایک امام صاحب کو متعین کیا، اور وہ امام صاحب بہت ہی متقی اور پرہیزگار عالم تھے۔ تو وہ کوئی بھی موقع عوام کو نہیں دیتے تھے شکایت کا، اور ہر گاؤں میں یہ ہوتا ہی ہے کہ جہاں بھی امام ہو ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ آدمی لگا رہتا ہے کہ کوئی غلطی کرے اور میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کروں۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اس امام صاحب کے پیچھے ہی کچھ آدمی لگ گئے، لیکن وہ امام صاحب اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ انہیں کوئی موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ مہینہ گزر گئے، 6 مہینہ گزر گئے، سال بھر تک گزر گئے، کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ تو ایک جاہل آدمی کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا، یار یہ کیسا مولوی ہے، کوئی غلطی کرتا ہی نہیں ہے عوام کی نظر میں جو لوگوں کو چبھے، برا لگے۔ تو انہوں نے سوچا بھائی کچھ ایسا مسئلہ ہی اٹھاتے ہیں کہ یہ امام صاحب پریشان ہو جائے اور جواب نہ دے کر کے یہاں سے بھاگ جائے۔ تو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ کچھ جاہل قسم کے عوام میں بھی کچھ ایرو ویرو سوال آتے رہتے ہیں جس سے امام کو پریشان کیا جائے۔ تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، تو اس آئیڈیا کو لے کر کے وہ امام صاحب کے پاس گئے اور جا کر کے سوال کیا، امام صاحب آپ تو بہت ہی متقی پرہیزگار، بہت ہی اچھے انسان ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، آپ سے ایک مسئلہ جاننا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ امام صاحب ہر مہینے جو چاند نکلتا ہے، ہر مہینے ایک نیا چاند نکلتا ہے، وہ جو پچھلے مہینے کا جو چاند ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ اب امام صاحب بیچارے سوچنے لگے، یار بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، نئے مہینے میں جو چاند نکلتا ہے تو پرانے مہینے کا چاند جاتا کہاں ہے؟ اب امام صاحب بیچارے سوچ میں پڑ گئے، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے اور کبھی کتابوں میں پڑھا تک بھی نہیں۔ اب امام صاحب بیچارے پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ آج جائیں، انشاءاللہ میں کل آپ کو جواب دے دوں گا۔ یہ بات سن کر کے جاہل خوش ہو کر کے وہاں سے نکلتا ہے اور بہت ہی خوش ہوتا ہے، آج تو میں نے امام صاحب کو پھنسا دیا، یا وہ اس بات کا جواب دیں گے یا یہاں سے کٹ لیں گے۔ اور بیچارے امام صاحب بہت ہی بزرگ قسم کے انسان تھے، انہیں یہ خرافاتی مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بیچارے بہت سوچے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مسئلہ تو کتاب میں ملے گا ہی نہیں۔ اب وہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، خوب رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کسی طریقے سے اس مسئلے سے مجھے نکال دے، اس مسئلے کا حل مجھے بتا دے، ورنہ میں تو بدنام ہو جاؤں گا۔ یہ ایسے انسان ہیں، یہ گاؤں میں جا کر کے ہنگامہ مچا دیں گے۔ بھائی امام صاحب کو کچھ آتا جاتا تک نہیں ہے، انہیں پتا تک نہیں پرانا چاند جاتا کہاں ہے۔ تو بیچارے بہت دعا کر رہے ہیں، اور وہ شخص، وہ جاہل انسان گاؤں میں آ کر کے بہت ہی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آج میں نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب پھنس کے رہ گئے، یا پھر وہ مسئلہ بتائیں گے یا پھر وہ یہاں سے نکل لیں گے۔ تو کل کا جو وقت دیا تھا، وہ شخص پھر سے جب کل ہوا، کل وہ شخص پھر جاتا ہے امام صاحب کے پاس۔ اب وہ راستے میں جب جانے لگا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک راستہ نکال دیا۔ وہ راستہ کیا نکالا، ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ شخص جب امام صاحب کی جانب جا رہا تھا، مسجد کی جانب وہ جانے لگا،
اب وہ مسجد کے قریب ہی پہنچنے ہی والا تھا، مسجد کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ یار میں نے تو تجھے اپنی زندگی میں جمعہ کے علاوہ کبھی مسجد آتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آج تو مسجد کے قریب نظر آ رہا ہے اور مسجد کے اندر تو داخل ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ شخص تو بہت خوش تھا، تو کہتا ہے یار تو جانتا نہیں ہے، کل میں نے ایک بہت ہی زبردست سوال کیا جس سے امام صاحب پھنس کے رہ گئے اور جواب نہیں دے پائے، انہوں نے آج کا ڈیٹ مانگا، اس لیے میں آج آیا ہوں اس مسئلے کا حل پتہ کرنے کے لیے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یار امام صاحب کو چھوڑ، تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ تو میں بتا دوں گا۔ تو وہ جاہل شخص کہتا ہے یار تو نہیں بتا سکتا، تو یہ نکل لے یہاں سے۔ وہ کہتا ہے یار میں بتا دوں گا۔ تو کہتا ہے کہ اچھا تو بتا دے گا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں بتا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ دیکھ ابھی میں جا رہا ہوں پکچر دیکھنے کے لیے، فلم ہال جا رہا ہوں، اگر میں نے تمہارے مسئلے کا جواب دے دیا تو پورا خرچہ یعنی ٹکٹ کا اور جو ناشتہ پانی چلے گا وہ تمام خرچہ تم اٹھاؤ گے، اور اگر میں نے تمہارے مسئلے کا جواب نہیں دے پایا تو جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا۔ تو جاہل شخص مان جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر تو ہی بتا دے گا تو اچھی بات ہے۔ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں فلم ہال کے طرف۔ جب اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے وہ دونوں، تو وہ جاہل شخص کہتا ہے یار تو وعدے کے مطابق اب میرے مسئلے کا حل بتا۔ وہ پوچھتا ہے بتا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ شخص وہی سوال دہراتا ہے کہ ہر مہینے میں ایک نیا چاند نکلتا ہے، تو پچھلے مہینے کا پرانا چاند ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کچھ دیر تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہتا ہے وہ جو پرانا چاند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر کے تارے بنا دیتے ہیں۔ جب اتنا سننا تھا وہ جاہل بہت خوش ہوتا ہے، واہ یار تو نے کیا جواب دیا، بالکل رائٹ، 100% رائٹ، یہ میرے دماغ میں بیٹھ کے بالکل تو صحیح جواب دیا، اب میری سمجھ میں آ گیا وہ پرانا چاند جاتا کا۔ وہ جاہل شخص فوراً سمجھ گیا بالکل صحیح تم کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ پرانا چاند توڑ کر کے تارے ہی بناتے ہوں گے تبھی تو اتنے سارے ہیں، اور ہر مہینے کا چاند کا وہ ٹکڑا ہے وہ یقین کر لیا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو تمام گاؤں والے کا ایک ذمہ دار بنایا ہے، انہیں پریشان کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اگر انہیں ہم پریشان کریں گے تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ہی سخت حساب و کتاب لے گا، کیونکہ امام جو ہوتے ہیں ہم سب امام کی اقتدا کرتے ہیں۔ اقتدا کا مطلب آپ سمجھیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر امام صاحب کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے رہیں گے، اگر امام صاحب رکوع میں گئے تو ہم بھی رکوع میں جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے امام صاحب گئے سجدہ میں اور ہم کھڑے رہ گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ ہم امام کی اقتدا کرتے ہیں، امام جس طرح سے کریں گے میں اس طرح سے کروں گا، یہ بات دل میں رکھ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پھر وہی اگر ہم باہر آئیں تو اسی امام صاحب کے خلاف ہم سازشیں کریں، امام صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، یقین جانیں ہمارا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام صاحب سے محبت کا برتاؤ کریں، ان سے نفرت، بغض، کینہ ہرگز نہ کریں۔ چلیے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔